بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کل کے اس دور میں لوگوں کو اپنا وزن گھٹانے کا بڑا شوق ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وزن بڑھنے سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، تو واقعی وزن کا کم ہونا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آدمی چاق و چوبند ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، وزن کم کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ صرف ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے، اگر ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وزن کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ صرف ایک سنت رسول، وہ کون سی ہے؟ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لازمی میرا بیان سنیں۔ اس میں میں آپ کو اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایکسپلین کر کے تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ اگر وہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو وزن کس طرح کم ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لوگ موٹے ہو جائیں گے۔ لوگ موٹے ہو جائیں گے، اور بڑی دھند والے کو اللہ پاک نے پسند نہیں کیا۔ وجہ کیا؟ وہ کیوں؟ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں وہ شامل ہوئے، انہوں نے کھانے اور پینے کا طریقہ چھوڑ دیا۔ پانی ایسے پیو، اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں، 1.5 گھنٹہ بعد میں پانی پئیں۔ اس کو سمپل سمجھیں، قرآن کی آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ اتنا کھانا اتنا پانی۔ پوری کائنات میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا۔ کبھی کسی بیل کو، گائے کو، اونٹ کو، زرافے کو، کتے کو، بلی کو، کسی جانور کو دیکھیں، کوئی کھانے کے ساتھ پانی پیتا ہے، اسی لیے بیمار نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو۔ یہ صحیح حدیث ہیں، ایک کھانا، ایک پانی، اور ایک اپنے نفس کے لیے چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے، اور کافر، جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو سارے کون ہوتے ہیں؟ مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر ساری آنت کھاتا ہے۔ اس کو سمجھ لیں۔ سائنس یہ کہتی ہے یہ جو دانت ہیں نا، کتنے ہیں؟ 32 دانت ہیں۔ جو ایک مرتبہ ایک لقمے کو 32 بار چبائے گا، اس کو کبھی GIT ٹریکنگ کی پرابلم نہیں ہو سکتی۔ ایک لقمے کو کتنا چبائے گا؟ اس کو سمجھیں۔ دانت 4 طرح کے ہیں، 1 نوک والے، 2 نوک والے، 3 نوک والے، 4 نوک والے۔ 1 نوک والے کا کام ہوتا ہے کاٹنا، 2 کا کام ہے پھاڑنا، 3 کا کام تھا چیرنا، 4 کا کام تھا پیسنا۔ خوراک کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا، یہ کام تھا دانتوں کا۔ اللہ تعالی نے دانت بنائے پتھر کے اور میدا بنایا فائبر کا، گوشت کا۔ ہم جو کام دانتوں نے کرنا تھا، حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے تھے، بیٹا کبھی دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا۔ اور آج ہم سارے کیا کرتے ہیں؟ صرف جو پتلا ہونا چاہتے ہیں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو زندگیوں میں سکون لینا چاہتے ہیں، ایک لقمے کو 32 بار چبائیں۔ جب ایک لقمے کو 32 بار چبائیں گے، آپ کو پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کیسے تھے؟
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو ذات المعاذ کے اندر کھول کھول کر بیان کیا۔ آپ جانتے بھی ہیں طب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ اکثر اپنی کتاب میں لکھا کرتے تھے پانی پینے کے طریقہ کار کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی ڈائٹنگ کا بھی نہیں کوئی پلان بتا رہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے آپ ایک دن میں 1 کلو گوشت کھا لیں۔ آنکھیں کھل گئی نا؟ ایک دن میں کتنا گوشت؟ 1 کلو گوشت کوئی کھا نہیں سکتا کوئی بھی، لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی موٹاپا آپ پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو پانی ہے نا، پانی، اگر آپ لوگ صرف پانی پینے کے طریقے کو سمجھ جائیں، صرف پانی پینے کے، اس پانی پینے کے طریقے میں سنت بھی ہے، سائنس بھی ہے، طب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں چیزیں اس پانی پینے کے اندر ہیں۔ اس کو پہلے سمجھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑو اور بیٹھ کے پئیں اور بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اور پانی کو کتنے سانس میں پیو؟ کتنے سانس میں؟ 3 سانس میں۔ اور دوسری حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص پانی پینے والے برتن میں سانس نہیں لے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پانی پینے کے دوران سانس کیسے روکا جاتا ہے؟ منع کیا ہے نا سانس نہیں لینا، پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ سانس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں روکتا، اور اسی لیے موٹاپا آ جاتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو جب آپ سانس روک کے پئیں گے تو سانس پھولنے لگتی ہے، جس کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا اس کو زندگی میں کبھی سانس نہیں چڑھے گا، اس کو کبھی دمہ نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہو سکتا، اور اس کو کبھی موٹاپا آ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اس میں کوئی سائنس، راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا، ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ پانی اگر آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سانسوں میں پئیں، اور ہم کیسے پیتے ہیں؟ ایک ہی سانس میں ہم پی لیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ پیتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، پھیپھڑے اور دل، کبھی ان کو سکون نہیں ملتا، یہ چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں۔ صرف 2 حالتیں ایسی تھیں جس میں ان کو سکون مل سکتا تھا، ایک نماز اور ایک پانی پینا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں، یہ پانی نہیں، یہ آپ کی زندگی ہے، اس کو سمپل سمجھ لیں۔ آپ یاد رکھیں کہ جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کریں گے وہ آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا۔ پانی کو کیسے پینا ہے؟ ابھی اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، ابھی سائنس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانی کو کیسے پینا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایک سانس پر پانی کو پینا تھا، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ۔ تو ملے گا کیا؟ یہی سب کچھ ملے گا جو ہر کوئی چاہتا ہے، اور آج ہر بندہ سکون، چین، راحت، تسکین، حوصلہ یہ چاہتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ وہ پانی بہت تیزی کے ساتھ پیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آخر میں ایک چیز، اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
مطابق کھانا کھانا شروع کر دیں اور سنت رسول کے مطابق پانی پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، سائنس بھی یہ کہتی ہے، میڈیکل بھی یہ کہتی ہے، طب بھی یہ کہتی ہے، اور خود سنت رسول بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس کے مطابق کھانا کھانا، پانی پینا شروع کر دیں تو کبھی بھی آپ پر موٹاپا نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ صرف آپ اس کو اپنا کر کے اپنی زندگیوں میں دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی زیادہ بہار آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔